يا رب أسألك التقى في كل حال. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض بوڑھی خواتین ہوتی ہیں یا بعض ایسے بزرگ مرد، ان کو کچھ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں فکس منافع پہ. وہ کہتے ہیں جی اگر ہم خود تو کاروبار کر نہیں سکتے اور دوسروں پر ہمیں کوئی ایسا اعتماد نہیں ہے تو کیا ان کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلمانوں کا ایمان، یقین اور یہ عقیدہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے، اور رب العالمین ہی سب کو پالنے والے ہیں. ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العزت ہی رازق ہے، وہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے. جب ہمارے پاس یہ پیسے نہیں تھے اور ہم بچپن میں جب پیدا ہوئے کچھ کمائی نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اس وقت بھی ہمیں ہماری روزی کا انتظام کیا. ماں کے بطن میں بھی اس نے ہماری روزی کا انتظام کیا. ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے. شریعت نے جو ایک اسلامی نقطہ نظر سے جو ایک نظام دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی کفالت وہ معاشرے کے سرکردہ اور ذمہ داران افراد جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، صدقے کا نظام ہے، اور یتیموں اور بیواؤں کی کفالت پر جو اجر و ثواب کی فضیلتیں ہیں یہ ساری عام لوگوں کے لیے ہیں. جبکہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو دینا، اس پر شریعت نے ڈبل اجر بتایا ہے. صدقے کا اجر الگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے صلہ رحمی کا اجر الگ ہے. تو یہ ساری صورتوں کے ساتھ ساتھ اگر ان کو اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو کیا ان کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم نے کئی سال تک زندہ رہنا ہے اور یہ پیسہ جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے اور ہمارے پاس کوئی اور آئے گا نہیں؟ جس رب نے ان کو یہ دے دیا ہے وہ اور بھی دینے پہ قادر ہے. پہلے اس کو تو استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور وہ اپنے گھر میں امن سے رہ رہا ہے اور اس کے پاس عندہ قوت یومی، ایک دن کا کھانا موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا تو اس کے پاس تو ساری دنیا سمٹ کر نعمتوں کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی ہے. تو ان کو اللہ نے اگر اتنا دے دیا ہے تو اللہ رب العزت آج اگر دیا ہے تو وہ کل بھی دینے پہ قادر ہے. تو بھروسہ اور اعتماد تو دوسرے مسلمانوں پر کرنا ہی چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، آخر ان کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، محلے داروں میں سارے تو ڈاکو لٹیرے اور چور نہیں ہوں گے نا. کچھ تو اعتماد کسی پہ تو انسان کر سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے جس سے حلال اور جائز طریقے سے نفع کمایا جائے. یہ سود کا جو راستہ ہے اس سے بچنا ہی چاہیے. یہ قطعاً درست نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی صورت میں بھی. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ بھی ہے. اور 1 درہم جو سود کا ہے یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود جو ہے اس کا ادنا ترین گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے. یہ سب سے ادنا ترین سود کا جو جرم ہے وہ اس کے برابر ہے. یہ ساری وعیدیں، اور کل قیامت والے دن جو ایک سود خور کا انجام ہے کہ اس کے خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے، منہ میں پتھر مارے جا رہے ہیں، اور موت سے پہلے یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں؟ ایسی خواتین اور ایسے مردوں کو جو ہے وہ خبردار کرنا چاہیے، اور قطعاً اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کو کہیں کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اس میں جو فکس منافع پہ انہوں نے رکھوایا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، وہ نکلوائیں اور اپنے استعمال میں لائیں. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ